السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین اکرام، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بغل میں بھوکا رہے۔ ہاں، ایسا شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، کتاب ہے الادب والاستئذان، حدیث نمبر 387۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بغل میں بھوکا رہے۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں پر کام آنے کا حکم دیتا ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، ہم اس کا خیال رکھیں۔ اگر وہ بھوکا سوتا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے نہیں بلکہ مبغوض بندے بن کے رہ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بغل میں بھوکا سو جاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ ہے اسلام جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو کھلانے پلانے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس میں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں،
ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ اور جو مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، اور جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، انہیں تنگ کرتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، ان کی ضرورتوں پر کام نہیں آتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنتے ہیں یا نافرمان بنتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں پر کام آئیں، پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ضرورتوں پر کام آئیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔